تو بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داہ المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود احمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات. سلسلہ تقاریر بعنوان موقف حسین ابن علی باقی ہے، اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے 5ویں تقریر میں داخل ہو رہے ہیں. جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے وہ ایک ہی امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک طولانی سفر جسے ہم نے طے کرنے کے لیے 10 دنوں کا سہارا لیا ہے. میں آپ کی توجہات خاص کا شکر گزار ہوں. آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارے پاس مراسم عبادت میں ایک رسم عبادت ہے، اور ایسی رسم کہ جس میں شفاعت مضمر ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ گفتگو میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے سفر کو اختیار کر رہے ہیں کہ جو بظاہر تو ہجرت ظاہری ہے، لیکن بباطن سیر تکامل بشر کی وہ منزل ہے کہ جس میں انسانیت کو یا بشریت کو وہ مقام عنایت کر دیا کہ جس کے بعد
اب احتیاج کسی اور سے نہیں رہتی سوا اللہ کی ذات کے. اور یہ درس ہمیں ظاہر ملا ہے اسی ہستی سے. یہ عجیب حکمت پر مبنی سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ بظاہر تو لگا کہ مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے کربلا کی زمین پہ آئے، لیکن اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ کہنے میں یقیناً حق بجانب ہوں گے کہ اس سفر نے اور اس سیر عقلانی نے انسانوں کے لیے فضیلت و حکمت کے وہ دروازے کھول دیے کہ جس کے بعد اب کلام، خطوط، خطبات سرکار سید الشہداء آپ کی زندگی کے لیے راہنما بن گئے. یعنی 28 رجب کو یہ قافلہ چلا اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، اور اس کے بعد 8 دن اور ایک پورا قافلہ لٹ گیا. لیکن چند مہینوں کے سفر نے انسانوں کو وہ اصول عطا کیے کہ جو ان کی قیامت تک کی حیات کے لیے کافی ہیں، اور ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر منزل پر، ہر مقام پر وہ حکیمانہ افکار کہ جو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ لشکر والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، بظاہر تو لگ رہا تھا کہ کوفے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، بظاہر تو لگ رہا تھا کہ اپنے اصحاب قاص کو مخاطب کرتے ہوئے ادا کیے جا رہے ہیں، بظاہر تو لگ رہا تھا اہل بیت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. مگر جو غور کرنے والا جب غور کرنے کی منزل پر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ گفتگو تو ہم سے کی جا رہی ہے، یہ کلام تو ہم سے کیا جا رہا ہے. دیکھیے، اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر اس کلام کی کوئی افادیت نہیں ہے. میں نے اپنی یہاں کی کسی تقریر میں کہا ہے کہ اس کو واقعاتی نہ بنائیں، اس کلام کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کلام کو کسی ایک واقعے سے منسوب کر کے اور اس تحریک کو آپ پروموٹ نہ کریں کہ یہ منزل بیضا ہے تو یہ گفتگو، یہ منزل ثعلبیہ ہے تو یہ گفتگو، یہ منزل کربلا ہے تو یہ گفتگو. نہیں، قطعا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اسی پیرائے میں لیا جائے اور اسی معیار پر جانچا جائے کہ جب آپ قول رسول کو برداشت کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مکہ میں گفتگو تھی، یہ مدینے میں گفتگو تھی، یہ فتح مکہ کے بعد کی گفتگو ہے. ہوگی مگر آپ کا اس سے آج کیا تعلق بنتا ہے یہ زیادہ اہم ہے. اور میں ظاہر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی طرز نو کے ساتھ یا فکر و نو کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لکھنے والے ہیں اور خاص طور پر اینٹائی کربلا اپروچ کے حامل ہیں، وہ اسی طرح سے آپ کو ٹرینکولائز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں مقام پر فلاں سے گفتگو کی تھی، یہ کلام فلاں مقام کا کلام ہے، یہ ان سے گفتگو کی تھی، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ یہ بڑی اہم گفتگو ہے. اس سے آپ کا کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ کا
اس پورے عمل سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ تو بس مقصد پہ نظر رکھیے، حق اور باطل کی جنگ ہوئی، ظاہر ہے کہ باطل ہار گیا، حق جیت گیا، قصہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ گفتگو نہیں ہے، گفتگو کچھ اور ہے. اس لیے کہ کربلا ایک ایسے معرکہ وجود کا نام ہے، کربلا ایک ایسی ہستی کے معرکے کا نام ہے کہ جس میں اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حیات انسانی نابود ہو چکی ہوتی. یہ اوریشن نہیں ہے، یہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ خطابت نہ ہو کہ یہ خطابت کے جملے ہیں، نہیں، یہ حقیقت میں مبنی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے میں. یعنی اگر یہ نہ ہو تو جینے کا سلیقہ نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو مرنے کا طریقہ پتہ نہ چلے انسان کو. اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج بھی اور آنے والے کل بھی اور قیامت تک کے لیے بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سب کچھ ابھی ابھی ہوا ہے. اور اس میں ایک سبق ہے اور سب کے لیے سبق ہے. اسی لیے بڑے بڑے مفکرین، وہ کوئی بھی ہو، وہ کارلائل ہو، وہ ہٹی ہو، وہ گبن ہو، وہ واشنگٹن ارونگ ہو، وہ کوئی مفکر ہو، کوئی مستشرق ہو، اس نے کسر نفسی سے کام نہیں لیا ہے، اس نے بقالت سے کام نہیں لیا ہے. اس نے یعنی اس واقعے کو امورٹیلٹی کے لیول پہ لے جا کے رکھ دیا کہ یہ لافانی ہے، یہ لافانی ہے، یعنی یہ انسانوں پر بقا کے دروازے کو کھول دیتا ہے. یہ واقعہ اتنا قوت والا واقعہ ہے اور اتنا طاقت والا واقعہ ہے. یہ آپ تو روتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وجوہات ہیں اس کی، لیکن قوتوں کے لینے والے جب اس واقعے سے قوت لیتے ہیں تو تحاریک بن جاتی ہیں، امتوں کی قسمت بدل جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فقط مسلمانوں میں تحریکیں پیدا نہیں ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات سے. جہاں جہاں یہ بات عرف عام کی طرح مشہور ہو کہ حق کیا ہونا چاہیے اور باطل کسے کہتے ہیں، وہاں کربلا کو لا محالہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا. یہ اتنی قوت کا حامل واقعہ ہے یہ. اور اس ہجرت نے جو حسین ابن علی نے اختیار کی ہے، یہ عین قرآن ہے، یہ عین قرآن ہے. دیکھیے قرآن کے پڑھنے والے سب یہاں بیٹھے ہیں. سورہ نساء آپ پڑھیے، کلام مجید کا یہ 4واں سورہ ہے، اور کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جس وقت ملائکہ نے قالب انسان سے روحوں کو نکالا تو وہ کس عالم میں تھے؟ وہ اپنے نفس پر ظلم کیے بیٹھے تھے. یہ سورہ نساء ہے، 4واں سورہ ہے، اور نشان اگر میں آپ کو کہوں تو اس کا نشان یاد رکھیے 97. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب ملائکہ ارواح کو قبض کر رہے تھے تو ایسے بھی تھے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کیے ہوئے بیٹھے تھے. بے اختیار ملائکہ نے روح کو قبض کرتے ہوئے پوچھا، قالوا فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یہ تم کس کیفیت میں مبتلا تھے؟ وہ کہیں گے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہمیں تو زمین پر کمزور کر دیا گیا تھا، ہمیں تو زمین پر کمزور بنا دیا گیا تھا، ہمیں تو سپریس کیا گیا، ہم اپریسڈ کلاس میں ہیں. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہوا؟ کننا مستضعفین فی الارض. اس سے بہتر ایکسکیوز کیا ہوتا ہے انسان کے پاس؟
کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو نادار ہوں، میں تو مسکین ہوں، میں تو غریب ہوں، مجھ میں تو سکت نہیں ہے، مجھ میں تو صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں تو دم نہیں ہے، میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. قالوا الم تکن فی الارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. بے اختیار ملائکہ کہیں گے کیا کہتے ہو، تم کمزور تھے؟ کیا اللہ کی زمین میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی زمین میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ تم مہاجرت اختیار کرتے؟ وَمَأْوَاهُمَا جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا ہوا؟ وہ جو ابھی قبض روح کی منزل پر یہ کہہ رہے تھے ہم تو کمزور ہیں، اور اس کو بہانہ بنایا انہوں نے، تو بے اختیار کہا کہ نہیں یہ بہانہ تو نہیں چلے گا. تم نے کوشش نہیں کی، تم نے کاوش نہیں کی، اور اس کی صورت اصل مہاجرت تھی. تم نے مہاجرت کو اختیار نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری ایک 2 روز پہلے کی تقریر کو یاد کریں گے آپ، اور میں اس میں آگے بڑھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہاں پہنچے وہ جو ابھی اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے تھے؟ وہ کہاں پہنچے؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ. ان کے لیے تو ماوا جہنم بن گیا، ان کے لیے تو مقام جہنم قرار پا گیا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کتنا برا مقام ہے. مگر استثناء کی صورت دی قرآن مجید نے. إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. مگر ہاں استثناء کی صورت ہے. اگر، اور وہ استثناء ہے مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، 2 صورتوں کے ساتھ، کہ وہ کوئی بہانہ نہ پا سکے اس مہاجرت کے لیے، نہ ہی ان کی اس راہ کے تعلق سے کوئی ہدایت ہوئی. آپ سمجھ رہے؟ یعنی انسان کبھی کبھی غفلت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے. حسین ابن علی کا وہ قول آپ کو یاد ہے نا، 2 دن پہلے کی تقریر میں نے آپ سے کہا کہ فَلَمْ يُغَيِّرُ، یہ اپنی حالت میں تغیر پیدا نہیں کرتے، یہ اپنی حالت میں ایکسانیت رکھتے ہیں. تو کانا علی الحق اللہ یا کانا علی اللہ حق، تو پھر کیا ہے ایسوں کے لیے کہ پھر اللہ اپنا حق ان پر قائم کرتا ہے. یدخلہ مدخلا، اور ان کو اسی جگہ داخل کرتا ہے جہاں جانے کے یہ قابل ہے، وہ ہے جہنم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ معصوم قرآن سے یعنی یہ ہے، یہ تعلق دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تعلق دیکھ رہے ہیں. یعنی نہ فعلاً نہ قولاً کسی صورت میں بھی احتجاج نہیں ہے، بلکہ اگر سلطان جائر ہے، مستبد ہے، اور جبر کے عالم میں زندہ رکھے ہوئے ہے، تو اس پر سر جھکا کے جینے والے جی رہے ہیں. یعنی اپنے نفسوں میں کوئی تغیر لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. یعنی مہاجرت ایک ایسی صورت کا نام ہے، یا ہجرت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنی کیفیت کو بدل دے، اپنی حالت کو بدل دے. نہیں، ایک لفظ اور ہے، اور وہ بھی سن لیجیے، اپنی قسمت کو بدل دے. یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی کیفیت کا نام نہیں. مستضعف کہنا آسان تھا، مگر قرآن نے کہا تم کو ہم مستضعف کی تعریف بتائیں کیا؟ ان فرعون علا فی الارض، سورہ مبارک قصص 28واں سورہ. دیکھو فرعون بہت سرکش ہو رہا تھا زمین پر، بہت سرکش ہو رہا تھا. انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا؟ ہی واز ایگزالٹنگ ہمسیلف. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ انسانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر رہا تھا، اور گروہ جو تقسیم ہو رہے تھے ان میں ایک خاص طبقے پر وہ اپنے
مشق ستم کو جاری رکھے ہوئے تھا. کرتا کیا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. اب دیکھیے، یعنی اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ انسانوں کی تقسیم، ان کو گروہ در گروہ بانٹنا، اس میں سے ایک خاص گروہ کو، خاص طائفے کو کمزور کر دینا. اور ان کو کمزور کیسے کرنا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا، ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ دینا. اور قرآن نے آخری کلاز لگا دی، وہ فائنل کلاز ہے، وہ پنکچویٹنگ ریمارک ہے، انہو کانا من المفسدین. وہ کیا تھا؟ مفسدین میں سے تھا. فساد کرنے والے آ رہے ہیں، ازل سے آ رہے ہیں، یہ تو کوئی درمیان میں آیا، شروع سے فساد کرنے والے آ رہے ہیں. لیکن استضعاف کی صورت قرآن نے کیسے قائم کی کہ اتنی زمین ان پر تنگ کر دی گئی، نہیں، حالات اتنے تنگ کر دیے گئے کہ جہاں پر اولاد کو قتل کیا جا رہا تھا اور عورتوں کو جیتا چھوڑا جا رہا تھا، فقط اپنے جبروت کو اور اپنے استبداد کو اور اپنے قہر کو اور اپنے غلبے کو اور اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے. اور وہاں اعلان ہوا کہ سنو، یاد رکھو، اب ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، حکمت الہی کا فیصلہ ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سنو، اب ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کمزوروں کے تعلق سے. پہلے تو کمزور کو ڈیفائن کر دیا، وہ نہیں جن کا دم نکل رہا تھا، انہوں نے فقط ازراہ تکلف یہ کہا کہ ہم کمزور تھے، تو انہوں نے کہا تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تمہارے لیے زمین تو تنگ نہیں تھی، مگر یہاں تو زمین تنگ کر دی گئی تھی. یعنی سرحدوں کو بند کر کے بیٹوں کو قتل کرنا، عورتوں کو جیتا چھوڑ دینا، ان کو جانے نہ دینا، یہ ہے صورت استضعاف. سپریشن کی اگر ڈیفینیشن پر آپ آ جائیں تو یہ ہے. یعنی کتنا سخت مرحلہ ہوگا. یہ فرعون کا زمانہ ہے، یہ فرعون کا زمانہ ہے، اور وہاں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم احسان کریں گے ان پر جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے. اور ہمارا احسان کیسے قائم ہوگا؟ اب انہی کو ہم لیں گے، انہی میں امام بھی بنائیں گے، انہی میں ہم وارث بھی بنائیں گے. یہ آپ کو قرآن بتلا رہا ہے. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب اس تیسری ترکیب کو بھی دیکھ لیجئے. اور ہم جن کو کمزور کیا گیا، ہم نے ان کو امامت دی، ہم نے ان کو وراثت دی. اب تیسری چیز وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین پر تمکنت بھی دیں گے. یہ تین لفظ یاد رکھیں گے آپ، امامت، وراثت، تمکنت. اردو کا لفظ ہے تمکین. ہم ان کو تمکین دیں گے، ہم ان کو اسٹیبلش کریں گے. دنیا نہیں، ہم اس زمین پر. اب کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، اس نے کہا ہے یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے. اس کا ارادہ قدیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا قدیم ارادہ ظاہر ہے اتنی قدامت کے ساتھ امامت ہے. ذہن میں اس کو ذہن میں جگہ دیجیے اس بات کو. یعنی اس کا ارادہ قدیم، جب ارادہ قدیم ہوا تو امامت جدید نہیں ہے، امامت بھی اتنی ہی قدیم ہے، وراثت بھی اتنی ہی قدیم ہے، تمکنت بھی اتنی ہی قدیم ہے. اس میں جدت کا پہلو آپ تلاش کر لیں کہیں سے تو آپ کی مرضی. اس کا مطلب یہ اگر کوئی یہ کہے کہ امام فلاں دور میں آ کے ہوا تو پھر اصل میں تو آپ ارادہ الہی کے آگے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں کہ اس کا بھی ارادہ موقع اور محل کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہوتا. نہیں, ہم نے یہ طے کر لیا ہے انہی کمزوروں کو امامت بھی ہم عطا کریں گے, وراثت بھی ہم دیں گے, اور تمکنت بھی ہم انہیں دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور ہم بتائیں گے نہیں, ہم دکھائیں گے. فرعون کو بھی دکھائیں گے, حامان کو بھی دکھائیں گے, اور ان دونوں کے لشکر والوں کو بھی دکھائیں گے کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ ڈر ان کے سامنے آ گیا. یہ ہے قرآن. میں عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں سے, میں کہتا ہوں چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں, بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جب ان آیتوں کو آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ کو یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا اطلاق کس پر, کب, کہاں, کیسے ہوا. یہ آیتیں آپ کو لگا کہ آپ نے فرعون کے دور میں پڑھی ہیں, لیکن اس کا ایپلیکیشن تو آپ کو نظر آ گیا 60 ہجری میں, آپ کو نظر آ گیا 61 ہجری میں, آپ کو نظر آ گیا. کیا اس سے الگ ہوا؟ سب کچھ تو یہی ہوا. بچوں کو ذبح کیا گیا, عورتوں کو چھوڑ دیا گیا یا جیتا رکھا گیا, اور اس کے بعد میں نے کیا کیا, پنکچویٹنگ ریمارک کیا, انہو کان من المفسدین, وہ مفسدین میں تھا. تو اب جو اس کی تعصیب کرے کسی زمانے میں وہ مصلح نہیں ہوتا, وہ مفسد ہی رہے گا, وہ مفسد رہے گا. اپنی زبان سے کہہ دے تو محسوس یہ ہوگا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو قرآن ہے نا. دیکھیے نا, اپلائی کریں گے نا. میں عرض یہ کر چکا ہوں اپنی تقریروں میں کہ فریز نہ کریں آیت کو, آپ اس کو آپ فریز نہ کریں, ڈیپ فریز نہ کریں, اس کو آپ تاریخ کے حوالے کر کے آپ اس سے علیحدہ نہ ہو جائیں. دامن جھٹک کے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں چھپا ہے سب کچھ, سب کچھ اس میں ہے. وہ فرعون ہے, یہ یزید ہے. اسی لیے موسیٰ فرعون و شبیر و یزید ان دخوت از حیات آیت پدید. اقبال آپ سمجھ گئے, یہ اقبال ہے. یہ میں نے یعنی اس کو اپنے قول پر ایک, اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں نے سند کے طور پہ یہ شعر پڑھ دیا فوراً آپ کی خدمت میں. فرق نہیں ہے, درمیان میں زمانہ گزرتا ہے تو ٹائم اسپین کو آپ لے کر مقصد کو ختم نہیں کر دیتے. اسپیس اور ٹائم سے بیانڈ ہو جائیے, ماورا ہو جائیے, اس سے بلند ہو جائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی سلسلہ ہے. آپ سفیانی سلسلہ کہتے ہیں, میں فرعونی سلسلہ کہتا ہوں. اور پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ وہاں جا کے بات ملتی ہے. یہ تو اب حسب نسب نہ ملے, لیکن اگر صورت یہ مل جائے تو یہی تو شیطانی سلسلہ ہے. اسی لیے کہا تھا ان ہؤلائی لزموا طاعت الشیطان وتولوا عن اطاعت الرحمن. حسین ابن علی کا جملہ ہے یہ. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے پہ لازم کر لیا ہے, اور یہ رحمان کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں. دیکھیے یہ سب کام آنے والی چیزیں ہیں. یعنی اگر کوئی سلطان مستبد کے خلاف کھڑا نہ ہو تو اس نے گویا اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لیا. اور کس طرح کیا؟ اس طرح کیا کہ اس نے لازم قرار دیا شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے, اور رحمان کی اطاعت سے اس نے منہ پھیر لیا. تو کہا, یہی کہا کہ دیکھو تم نے کیا کہا, تم نے بہت برا کیا اپنے لیے. اور یہ ٹکڑا آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں. وَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ, تمہارے لیے میرا نمونہ عمل کافی ہے. تمہارے لیے میرا نمونہ عمل جو ہدایت کا نمونہ ہے میرا کافی ہونا چاہیے تمہارے لیے. مجھے معلوم ہے کہ تم نے بہت برا کیا میرے بابا کے ساتھ, میرے بھائی کے ساتھ, میرے ابن عم کے ساتھ, اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم لم تفعلوا, اب بھی کچھ کرنے والے نہیں ہو. وَنَغَصْتُمْ عَهْدِي, تم تو عہد کو توڑنے والے ہو. وَقَلَفْتُمْ بَيْعَتِي,
اور تم میری بیعت سے منہ موڑنے والے ہو. یہ حسین ابن علی کا خطاب ہے. یہ خطاب اس کے بعد ایک مرتبہ کہا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ. جو عہد کو توڑتا ہے وہ میرا نقصان نہیں کر رہا ہے, وہ اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے. وَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ. یہ عجیب فقرہ ہے آخری کہ پروردگار بہت جلد مجھے تم سے مستغنی کر دے گا. یعنی جہاں امام ہاتھ اٹھا لے امت پر سے تو اس امت کی صورت کیا رہ جاتی ہے؟ وہی کلاب و خنازیر, اس سے زیادہ تو نہیں. اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا میں اس ممبر سے. اس سے کیا یعنی مسخ صورتیں ہیں. یہ مسخ میں اس کر رہا ہوں آپ سے, یہ ایک اہم اور فکری سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور اس کو ہم تسلسل سے پیش کریں گے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تحمل سے سن رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے مزاج کے کتنے خلاف یہ گفتگو ہو رہی ہے, ظاہر ہے, مگر بہرحال ہم سب اس میں اس طرح سے شریک ہے کہ ہماری ہدایت کا سامان ہے. اس میں آہ اور واہ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو تفہیم چاہیے, تفہیم. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی بہت ہے. جہاں یہ کہیں فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ, اللہ مجھے بہت جلد تم سے بری کر دے گا, مستغنی کر دے گا, یعنی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میرے علم میں ہے کہ تم یہی کرو گے جو تم کر رہے ہو, مگر میرا کام ہے تمہیں کہنا, میرا کام ہے تمہیں بتانا. یہ زندگی یہ غیر معمولی زندگی ہے یہ, اور یہ ایک زندگی نہیں معلوم اس نے کتنی زندگیوں کو روشن کر کے رکھ دیا, کتنی زندگیوں کو اس نے منور کر کے رکھ دیا, آج بھی اور آنے والے کل بھی. یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کربلا پہنچنے سے پہلے فیصلہ کر دیا. دنیا کو نظر آیا عصر عاشور نہیں, جو حکمتوں پر مبنی فکر رکھتے ہیں اور مغزدار دماغ رکھتے ہیں وہ پورے سفر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا طے ہوا؟ طے یہ ہوا کہ ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے جو حکمتوں سے پر ہوتا ہے, اور پھر جہاں مہاجرت معرفت حجت کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ معرفت کا تقاضا ہے محبت, اور یہ طلب کرتی ہے کہ محبت ہو, برائے نام نہ ہو بلکہ کام کے ساتھ محبت ہو. اور اب ایسی محبت ہو کہ وہ حسین ہو تو محبت, وہ حر ابن یزید ریاحی ہو تو محبت, وہ حبیب ابن مظاہر ہو تو محبت, وہ علی اکبر حسین ہو تو محبت. یہ ہے, یہ تقاضا ہے, یہ تقاضا ہے, اس گفتگو کا تقاضا ہے. اس میں کوئی کسی سے کم نہیں. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حسینی فکر نے تمام افکار کو اپنے قابو میں کیا ہے اور اپنی حکمتوں کی مہار کے ساتھ اس ہستی کے سفر کو آگے بڑھایا ہے. اور جہاں کیفیت یہ ہوتی ہو کہ سالبیہ, منزل سالبیہ ہو, ذرا سی دیر کے لیے حسین نے اپنے سر کو زانو پہ رکھا ہو, آنکھوں کو بند کیا ہو, اور ایک مرتبہ بیٹے سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہوں کہ بیٹے میں نے دیکھا, میں نے سنا ایک صدا عاطف غیبی کی کہ یہ مسافر مہاجرت میں جلدی کر رہے ہیں اور جنت ان کو طلب کر رہی ہے. بے اختیار بیٹے نے کہا بابا یا ابتی افلسنا بالحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ گنجائش رکھی ہے حسین ابن علی نے سوال کی. یعنی یہ انسانوں کی تعلیم کے لیے سوال ہے. یہ اس میں کہیں ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے, کہیں ذہن میں
کوئی ایسا تصور نہ آ جائے کہ شاید بیٹا اب پوچھ رہا ہے ثعلبیہ کی منزل پہ آ کے. نہیں، وہ جتنے دلوں میں قفل پڑے ہیں نا، ان قفلوں کو کھولنے کی یہ چابی ہے جملہ. افلسنا بالحق، بے اختیار قسم کھائی، اور قسم بھی کھائی تو کہا فواللہ، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں بیٹے. اور قسم کس کی؟ الذی مرجع العباد، قسم اس کی کہ جس کی طرف بندگان خدا کو لوٹنا ہے، اس کی قسم. یہ عجیب و غریب قسم ہے یہ. یعنی تو پلٹ کے بیٹے کا یہ کہنا تو بھائی بابا ہمیں پھر موت سے کیا ڈر ہے. دیکھیے مرجع العباد کی قسم کھائی ہے، یہ فقرے کو یاد رکھیں گے آپ. جس کی طرف بندگان خدا رجوع کریں اس کی قسم کھائی. تو کہا جب پلٹنا اسی کی طرف ہے تو پھر اس موت سے خوف کس بات کا ہے؟ موت سے خوف کس بات ہے؟ تو وہ بیٹا رشید پسر، سعید پسر، فرید پسر، وحید پسر، ایسا بیٹا ظاہر ہے کہ آج میں عادتاً، رسماً، روایتاً یہ تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور کہتے ہیں علماء مقاتل نے بھی لکھا اور آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہے کہ علی اکبر حسین کا تذکرہ آتا ہے تو حسین خوش ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ آج ہم حسین ابن علی کی تمناؤں کے مرکز کا تذکرہ کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، گو کہ سن ہے 18 برس، مگر تاریخ نے عجیب انداز سے ان کو یاد کیا ہے. اور لفظ میرے اگر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اضافی نظر آئیں گے. ہمارے پاس بہت سارے مراسی کہے گئے ہیں حضرت علی اکبر کے احوال میں. مثلا جب نوجواں پسر شہیدی سے جدا ہوا، مثلا کیا زخم ہے وہ زخم کے مرہم نہیں جس کا. اور اسی طرح سے اگر آپ اور آگے بڑھ جائیں، پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. یہ سب مطلع ہیں یہ، یعنی اس کا ایک ایک مصرع آپ کو رونے اور رلانے کے لیے کافی ہے. مضمون کچھ بھی نہ پڑھیں آپ. کیا چاہیے اس میں ایک مرثیہ جس کے متعلق یاد رکھیے شاہکار مرثیہ کہا ہے، اور وہ مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے. میر انیس علی اللہ مقامہ کا یہ مرثیہ ہے. اور خود میر انیس یہ فرماتے ہیں اواخر عمر اور آخری عمر اور آخری زمانے میں کہا گیا یہ مرثیہ ہے. اپنے یادداشتوں میں اور بیٹے کو خط لکھتے ہوئے کہ عجیب انہوں نے احوال کا تذکرہ کیا ہے. اہل حیدرآباد اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری مرتبہ میر انیس نے یعنی اس مرثیے کو انتہائی عمر میں جا کے، یعنی یوں سمجھ لیجیے 70 برس سے زیادہ عمر متجاوز ہو چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے. اس وقت گئے ہیں حیدرآباد اور والی دکن کی دعوت پر گئے اور جا کر انہوں نے اس مرثیے کو پڑھا. عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی مرثیے کہے ہیں میں نے اور ساری زندگی میں نے مرثیے پڑھے ہیں، مگر اس مرثیے کے پڑھنے کے بعد کا احوال کچھ اتنا عجیب ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب تک تو جب بھی میں مرثیہ پڑھتا تھا تو آہ بھی ہے، واہ بھی ہے، اترنے پر دست بوسی بھی ہے، پھر جھک کے تسلیم بجا لانا بھی ہے. مگر جب میں نے یہ مرثیہ پڑھا ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور حیدرآباد میں جب میں نے یہ مرثیہ پڑھا تو اس کے بعد مجمع کا یہ عالم تھا کہ میرے قدموں پہ گر چکے تھے. یہ اس کمال کا مرثیہ ہے، اس کمال کا مرثیہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر لفظ کو باندھنے والا، لفظ کو
باندھنے والا شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو اردو ادب کی تاریخ میں، خاص طور پہ رسائی ادب میں. ذرا سا آج مجھے گفتگو کر لینے دیجیے، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہمارے لیے، یعنی چونکہ اردو زبان میں آپ مجالس کو برپا کرتے ہیں تو اپنے تاریخی ادبی پس منظر سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے. یعنی وہ کیا زبان اردو دے رہی ہے آپ کو کہ جس کے نتیجے میں ہم وارفتہ ہیں، جس کے نتیجے میں ہم قربان ہوئے جا رہے ہیں. انگریزی ادب نے کسی انیس کو پروڈیوس نہیں کیا ہے، انگریزی ادب نے کسی دبیر کو پروڈیوس نہیں کیا ہے، انگریزی ادب نے کسی شوکت اور حلمی کو پروڈیوس نہیں کیا ہے. یہ انگریزی ادب چونکہ معاملہ کربلا کا ہے تو فقط یہ نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ نام تو بہت ہے گنانے کے لیے. پروڈیوس نہیں کیا ہے زبان اپنی جگہ ہے، اور اگر بہت کیا تو ترجمہ کسی نے کر دیا. تو اگر ڈیوڈ میتھیوز کا ترجمہ ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ظاہر وہ تاثر فقط اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے قلب کی آواز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اس کے قلم کی جولانی طبع ہے جو انگریزی زبان میں ڈھال رہی ہے بس. تو جہاں قلم ہو اور جہاں قلب ہو فاصلہ تو اتنا ہے نا، اتنا فاصلہ ہے نا. تو اس فاصلے کو پر کیسے کیا جائے؟ ظاہر زبان میں رہ کر، زبان میں جی کر، زبان میں مر کر پھر یہ فاصلہ طے کیا جاتا ہے. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا، سحر کا رخ بے حجاب نے دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. یہ 6 مصرے قیامت تک کے لیے دبستان کربلا پر مہر بنے ہوئے ہیں، مہر ہلا نہیں سکتے آپ. یعنی جو صبح انیس نے دکھائی ہے وہی آپ دیکھیں گے. یہ عجیب بات، جو منظر انیس نے دکھایا وہی منظر آپ دیکھیں گے. کتنے ہی خلاق ہو جائیں آپ اپنی طبیعت میں، کتنے ہی کریٹو ہو جائیں اپنی طبیعت میں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. اور اگر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ نے یعنی قیود و حدود سے تجاوز کیا ہے. یہ عجیب بات ہے. ظاہر ہے کہ ادب سے اگر شغف ہے تو اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. میں بڑا مطمئن ہوں، ظاہر ہے کہ خاص طور پر ہمارے ذاکرین اولا سے جو آ کے یہاں پر سوسخانی کرتے ہیں کہ کلام کا انتخاب بہت اچھا ہے. میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے، خاص طور پر تاریخوں کو دیکھ کر اور اس پر نظر ڈال کر اور اس میں انتخاب کلام کو سامنے رکھ کر. اس لیے کہ دیکھیے کربلا کے تعلق سے اپنے ذوق سلیم کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے یعنی متقدمین، جو ہمارے بزرگ طے کر گئے اس کو دوہرا لینا ہی کافی ہے. ورنہ ایسا یعنی اب میں آپ سے عرض کروں 1873 میں انیس دنیا سے گزرے ہیں، تو اگر آرام سے بھی کہوں تو تقریباً 150 برس پرانی بات ہو رہی ہے. یہ 6 مصرے پھر کوئی اور لکھ نہیں سکا. قلم تو سب کے پاس ہے، دوات بھی سب کے پاس ہے، کرتاز بھی سب کے پاس ہے. 6 مصرے نہیں آ سکے. یہ افتتاح ہے، یہ آغاز ہے. اور اس کے بعد کہا جب یہ پورا منظر کھینچ دیا کہ اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. ہاں غازی ہو، یہ دن ہے جدال و خطال کا، یا خوں بہے گا آج محمد کی آل کا. چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق یہ دن آیا وصال کا. ہم وہ ہے غم کریں گے ملک جن کے واسطے، ارے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش قصال، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال. قاسم سا گل بدن، علی اکبر سا خوش جمال، اقجا عقیلو جعفرو مسلم کے نو نحال. سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا.
ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جانماز پہ لائے شہ زماں، سجادے بچ گئے عقب شاہ انسو جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں۔ دیکھیے تاریخ ہے یہ، اس کو سمجھیے، اس تاریخ کو سمجھیے، کیا کیا نسبتیں استعمال کی ہیں انیس نے۔ حسن کی آواز کربلا کا میدان، حسین کا بیٹا علی اکبر، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تاریخ کھلی ہوئی ہے، اور جتنے علماء ہیں سب اپنی تحقیق کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عالم اسلام میں 3 ایسی شخصیات ہیں جو ایک دوسرے کی شبیہ ہیں۔ رسول کی شبیہ حسن مجتبی، حسن مجتبی کی شبیہ علی اکبر، بالکل بعین نہیں کہ جس کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ امر طے ہو چکا ہے۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جانماز پہ لائے شہ زماں، سجادے بچ گئے عقب شاہ انسو جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں۔ ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ کس احتیاط سے دیکھیے، کس احتیاط سے حسن سے ملایا، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ جیتا ہوا رسول، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ چپ تھے طیور، جھومتے تھے وجد میں شجر، تسبیح خواں کلوخ و نباتاتو دشت و در، دریا سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور۔ اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ یہ ماحول باہر کا کھینچ دیا، یعنی میدان کربلا کا ماحول کھینچ دیا۔ اب گھر کی طرف آ جائیے۔ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ یہ حق زینب کو پہنچتا ہے، معلوم ہوگا، ابھی آپ کو معلوم ہوگا یہ کیسے حق پہنچا۔ لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ اور پھر فقط یہی نہیں ہے بلکہ ایک منزل آگے بڑھ کے انیس نے اور کمال کیا، اور وہ کمال ایسا کیا کہ جس کے بعد کہ معلوم یہ ہوا کہ تاریخ نے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیا۔ لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ اور پھر یہ حسن صوت اور یہ قرات، یہ شد و مد، اب انیس زبان بن گئے زینب کی۔ یہ حسن صوت اور یہ قرات، یہ شد و مد، حقاؤ کے افصح الفصحاء ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد۔ اب دعا دیکھیے، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تعبد۔ یہ زینب کی دعا ہے، آج بھی اذان دی جا رہی ہے، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تعبد، موجے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ یہ علی اکبر کی اذان ہے، یہ منظر نہیں ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے اذان کا راز رہیں گے علی اکبر۔ اللہ اکبر کہنے والی قوتیں علی اکبر کی اذان کو نہیں بھول سکتی، علی اکبر کی اذان کو نہیں بھول سکتی۔
بے اختیار ایک مرتبہ نگاہ امامت نے اب جب انتخاب کیا تو گلشن زہرا میں سے جس پھول کو چنا ہے حسین نے اس کا نام ہے علی اکبر. اور اس طرح سے کہ آپ کے پاس ابو الفرج اصفہانی، آپ کے پاس مقاتل کے بڑے بڑے علماء ابو اسحاق اصفرائنی، آپ کے پاس شیخ مفید، سبوں نے کہا اول الخطیل من نسل قلیل ہے علی اکبر. پہلے شہید ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں، پہلا شہید. اول القتیل من نسل قلیل، تقدم ولدی کی آواز آئی، دوڑ کے بیٹا قدموں سے لپٹ گیا. دیکھیے وہ سالبیہ کا واقعہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ تو بابا پھر موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت سے خوف کس بات کا؟ حق اگر ہے اور حق پر قائم ہے. ایک مرتبہ پابوسی کی، سر کو اٹھایا، 18 برس کے لال کو کلیجے سے حسین ابن علی نے لگا لیا اور کہا دیکھو بیٹے، آج ہم نانا کی جگہ ہیں، تم بابا کی جگہ ہو. یاد رکھنا بیٹے، جب کبھی مشکل مرحلہ آیا دین پر، دیانت پر، تو ہمیشہ نانا نے بابا کو طلب کیا ہے. ہم تمہیں طلب کر رہے ہیں، یعنی اس دین کو، اس دیانت کو تمہاری ضرورت ہے. بیٹے نے تعظیماً سر کو جھکا لیا، اور یہ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے آہستہ سے باپ سے اجازت لے کے، ایک مرتبہ علی اکبر گھومے ہی تھے، آہستہ سے حسین نے کہا پالنے والی سے اجازت لے لو بیٹے. پالنے والی کون ہے؟ پالنے والی زینب ہے، پالنے والی زینب ہے، پالنے والی. عزیزو، جناب زینب کا نام آیا. یہ عجیب بات ہے، میرے سامنے 2 ہی واقعے ہیں کہ جس وقت رخصت کے لیے کہا ہے حسین نے کہ جا کے رخصت لے لو، تو وہ علی اکبر ہوں یا حضرت ابو الفضل عباس، راشا جیسے بدن میں پیدا ہو گیا. اب خود جان ہی سکتے، کیفیت کو سمجھا بیٹے کی، بازو سے تھاما، خیمے کا پردہ الٹ کے داخل ہوئے، دیکھا سر کو جھکائے ہوئے حضرت زینب بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے جا کے پھوپھی کی گود میں سر کو رکھ دیا. سر کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہے زینب نے. وہیں نزدیک حسین ابن علی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، یعنی شانہ کرنے لگی، اور بس آہستہ سے اتنا کہا علی اکبر کہ اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا. اٹھارہ برس کا لال ہے، بھرپور جوانی ہے. میں اتنا کہا، اور بھائی یہ کہہ کے ایک مرتبہ صورت کو اٹھا کے بھائی کی صورت کو دیکھا. حسین ابن علی نے بہن سے استدعا کی ہے، بہن علی اکبر کو نہ روکنا، علی اکبر کو نہ روکنا، ہم نے تمہاری ہر بات کو مانا ہے، آج تک کسی بات کو ہم نے ٹھکرایا نہیں ہے، مگر یہ ہماری ایک آخری تمنا ہے، ہماری آخری تمنا ہے علی اکبر کو نہ روکنا، علی اکبر کو نہ روکنا. یہ سننا تھا کہ یا علی کہہ کے زینب کھڑی ہو گئی. تبرکات کا صندوق آیا اور رسول اللہ کی ابا کو شانے پہ ڈالا، رسول خدا کے امامے کو سر پہ رکھا. یہاں تک کہنے والوں نے کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ایک چرمی کمر بند تھا، اس کو باندھا، اور اب دور سے کھڑے ہو کے بہن نے بھی دیکھا، بھائی نے بھی دیکھا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کوئی جا کے علی اکبر سے نہیں لپٹا، بہن بھائی سے لپٹ گئی. اور بہت دیر تک روتے رہے،
بہت دیر تک روتے رہے، اور ظاہر کیوں نہ روتے، رسول خدا کی آخری مرتبہ زیارت ہو رہی تھی۔ رخصت ہوئے، اور ایسی رخصتی تھی کہ بیبیاں سر پیٹ رہی تھی، سر پیٹ رہی تھی، خیموں کے پردے الٹ رہے تھے، بچے دوڑ دوڑ کے بھیا علی اکبر کا دامن تھام رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر باہر آئے، عقاب وہ گھوڑا یا وہ سواری کہ جو آمادہ تھی حاضر ہوئی۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ علی اکبر کا بازو تھاما، 57 برس کا سن ہے، 18 برس کے لال کو بوڑھے باپ نے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا، اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار ہاتھوں کو بلند کیا۔ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کی حکمتوں کا علم نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اور اس کے بعد ایک دعا کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلاما خلقا خلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، ان کافروں کے مقابلے پہ ایسے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا ہم شبیہ تھا، گفتار میں بعین ہی رسول، رفتار میں بعین ہی رسول، کردار میں بعین ہی رسول۔ اور پروردگار کننا اذا اشتقنا نبی نظرنا الی وجہہ، جب کبھی چاہتا کہ تیرے نبی کی زیارت کروں اس بچے کو دیکھتا تھا۔ جب کبھی مشتاق زیارت ہوتا تھا تیرے نبی کا، تو میں نے علی اکبر کی زیارت کی، اس کی صورت کو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد لشکر عمر سعد کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے رحم کو قطع کیا ہے، تم نے اس رشتے کو قطع کیا ہے، تم نے میری نسل کو قطع کیا ہے، خدا تمہاری نسل کو منقطع کر دے، خدا تمہاری نسل کو منقطع کر دے۔ علی اکبر چلے۔ تاریخ میں ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے پورے مقاتل کھلے ہوئے ہیں، عجیب حملہ کیا ہے علی اکبر نے، اور اس حملے کو حسین ابن علی نے پشت فرس سے دیکھا ہے، بیٹے کے حملے کو پشت فرس سے دیکھا ہے، اور دیکھا کہ آنے واحد میں 500 سواروں کو تہہ تیغ کیا علی اکبر نے، 500۔ ابو اسحاق اصفرائینی مقتل نور العینین اٹھا کے دیکھیے، 500 سواروں کو تہہ تیغ کیا، آنن فانن جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ اور ایک مرتبہ اب یہ جنگ ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے خیمے کا پردہ الٹ کے کہا کہ آقا مادر علی اکبر ام لیلہ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ بیٹے کی صورت کو ام لیلہ ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے۔ حسین ابن علی نے بے ساختہ کہا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مقبول ہے، اس سے کہو سجادے پہ چلے جائے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دے، اور بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں یعنی ہاتھوں کو پھیلا دے، اور یہ کہتے ہوئے پھیلائے کہ اے وہ کہ جس نے اسماعیل و ہاجرہ کو ملا دیا، ردا الیہ ولدی، واسطہ دیا ہے، واسطہ دعا میں واسطہ، جیسے ملا دیا ہاجرہ کو اسماعیل سے، بس مجھ کو میرے بیٹے سے ملا دے۔
یہ دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے کہا علی اکبر آ رہے ہیں. تلوار سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. بے اختیار آئے اور بابا کے قدموں پہ گر گئے اور کہا بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. بابا یہ پیاس ہمارے ڈال رہی ہے اور یہ تلوار کی گرانی بہت شاخ ہو رہی ہے. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو اس لشکر کو میں بھگا دوں, اس لشکر کو میں بھگا دوں. ایک مرتبہ دیکھیے ساقی کوثر کا گھرانہ ہے یہ, اور بیٹے نے جرعہ آب مانگا ہے, کوزہ آب نہیں, کوزہ آب نہیں, جرعہ آب مانگا. اور ایک مرتبہ باپ اتنا مجبور ہو کہ بیٹے سے کہے بیٹا پانی نہیں ہے, ادھر آؤ, نزدیک آئے. علی اکبر سے کہا اپنی زبان دکھاؤ. علی اکبر کی زبان پہ اپنی زبان کو رکھا. سنت نبوی کی پیروی ہو رہی ہے, نانا نے زبان چسا کے پالا ہے. علی اکبر نے اب جب اس زبان کو محسوس کیا یا علی کہہ کے اپنی زبان کو واپس کھینچ لیا اور یہ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے, آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی زبان ہے بابا. کہا جاؤ بیٹے, جاؤ بیٹے, بابا تمہیں سیراب کریں گے, بابا تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر نے خدا حافظ کہا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب جو دیکھا کہ کچھ دیر ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے نحیف اور کمزور آواز آئی, محلن محلا ولدی, آہستہ آہستہ بیٹے. علی اکبر گھوڑے سے جست لگا کے کود پڑے, پھر باپ کی خدمت میں آئے. کہا بابا آپ ہی نے تو جانے کے لیے کہا ہے. کہا بیٹے تمہیں نہیں معلوم, یہ تم نہیں جا رہے ہو بیٹے, میری جان جا رہی ہے. یہ میری جان جا رہی ہے. تم صاحب اولاد نہیں ہو بیٹے, تم صاحب اولاد نہیں ہو, تمہاری اولاد نہیں ہے بیٹے, ورنہ تم جانتے. علی اکبر گئے. کچھ دیر کے بعد منقذ ابن مرہ عبدی کا ایک گرز سر پہ لگا. یہ گرز کا لگنا تھا سر شگافتہ ہوا. عقاب کے گلے میں ایک مرتبہ باہوں کو ڈالا ہوا, بے اختیار آواز دی, سلام نہیں ہے, یا ابتا ادرکنی, بابا میری مدد کرو, بابا میری مدد کرو, بابا آؤ بابا. عقاب سے اتنا کا عقاب بابا کے پاس لے چل. ادھر حسین ذوالجلال پہ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں ذوالجلال مجھے علی اکبر کے پاس لے چل. ادھر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا, خبر نہیں مجھے دل ہے کہ رات ہے بیٹا. علی اکبر پھر ایک مرتبہ پکارو. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ عمر سعد نے ایک مرتبہ کہا اپنے مرکبوں کو روک لو, آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھاتا. تاریخ انبیاء میں یہ نہیں ہوا, تاریخ اولیاء میں یہ نہیں ہوا, تاریخ اوصیاء میں یہ نہیں ہوا. 57 برس کا سن ہے, 18 برس کا لاشا ہے, اور آواز دیتا ہے یا بتا ادرکنی, یا بتا ادرکنی. ہوں گے عباس, مگر عباس کو چلنے کا حکم نہیں
نہیں ہے. ایک مرتبہ بیٹے کے لاشے پہ اس طرح پہنچے کہ حمید ابن مسلم نے کہا دور سے لاشے کو دیکھا, جست لگائی زلجنا سے, جست لگائی تو پورے رکاب کو لے کے بیٹے کی لاش کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور سر کو بلند کیا. ووضع وجہ ہی, ایک مرتبہ اٹھایا, سر کو اٹھایا, ووضع قدہ علی قدہ, بیٹے کے رخسار پر اپنے رخسار کو حسین ابن علی نے رکھ دیا اور آواز دی علی اکبر آنکھیں کھولو, علی اکبر آنکھیں کھولو, بابا آ گئے, بابا آ گئے, بابا آ گئے. آنکھیں کھولی علی اکبر نے, اتنا کہا بابا 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 میں مر جاؤں تو میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا, بابا میری ماں مر جائے گی, بابا بابا میری ماں مر جائے گی. ایک مرتبہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا پردہ الٹ کے کوئی بیوی باہر آ گئی اور کہتے جاتی تھی علی اکبر علی اکبر علی. یا علی یا علی حسین. یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, جاب جاب, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, جاب جاب جاب, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین بیچ میں بھی لے, یا حسین یا عباس, 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 یا حسین یا عباس. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا, علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا.
اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی 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 اکبر ابھی میدان بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا تیری شادی کا ہے ارمان بڑا زینب کو ہر گھڑی رہے کا ہے بس دھیان تیرا زینب کو تم بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو بچھڑ جاؤ گے نہ تھا زینب کو تم بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو غمزدہ زینب ذیشا کو مناؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا اس چھٹ کر تیری ماں چین نہیں پائے گی زندگی بھر تیری سورات کو ترس جائے گی تیرے فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی بتاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا احمد مرسل اعظم کی شباہت تم ہو باد آبا سے جری میری بزارا تم ہو سچ تو یہ ہے میرے آقا کی بسارا تم ہو سناؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا زندگی بھر تیری فرقات مجھے تڑ پائے گی اب خوشی لوٹ کے سے گھر میں نہیں آئے گی ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی تیرے میری بینائی چلی جائے گی ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی اپنی سورات
اکبر دکھاؤ بیٹا علی ابھی میدان میں جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا جو میرے دل پہ گزرتی ہے بتاؤ کیسے زخم سینے کا میرے لال چھپاؤں کیسے میں ضعیفی میں جوالا چھڑاؤں کیسے میں ضعیفی میں جوالا چھڑاؤں میں ضعیفی میں جوالا چھڑاؤں کیسے میری غربت میں ذرا لے تو کھاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان نہ جاؤ 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 بیٹا پھر کھائے گا میری گود کا پالا اصغر اب کوئی دم میں ہو جاؤں گا تنہا اصبر تھم کر ٹوٹی کمر کہتے تھے سرور مظہر کمر کہتے تھے سرور مظہر تھم کر ٹوٹی کمر کہتے تھے سرور مظہر اپنی پیشانی پہ صحرا تو سجاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا جو میرے دل پہ گزرتی ہے بتاؤ کیسے زخم سینے کا میرے لال چھپاؤ کیسے میں ضعیفی میں جوالا چھڑاؤ کیسے میں ضعیفی میں جوالا چھڑاؤ کیسے میری غربت پہ ذرا رے متکاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان نہ جاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان نہ جاؤ بیٹا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں 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 قیامت کی قضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے
چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں کہاں ہو علی اکبر ذرا آواز تو دے دینا کہاں ہو علی اکبر ذرا آواز تو دے دینا کہاں ہو علی اکبر ذرا آواز تو دے دینا کہاں ہو علی اکبر ذرا آواز تو دے دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں